الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر اسم ربه فصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اللہ تبارک تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، رحمتوں والا، مغفرتوں والا، اپنی خصوصی عنایتوں والا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمایا. اور ابھی جو ہم عید کی نماز سے فراغت حاصل کی، در حقیقت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں شکر کا نذرانہ ہے. اے اللہ، آپ ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے ناکاروں کو، ہم جیسے عاصیوں کو، نافرمانوں کو، نااہلوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے روز مرحمت فرمائے، کلام پاک کا سننا سنانا نصیب فرمایا، اور سحری، افطاری اور بے شمار نعمتوں سے آپ نے مالا مال کیا. اس کے شکرانے میں ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا کرنے آتے ہیں اور بطور شکریہ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں تحمید بیان کرتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں اور تحلیل بیان کرتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے رمضان المبارک کو پایا اور رمضان المبارک کی قدر کی اور رمضان کا اکرام کیا، رمضان کا احترام کیا. باقاعدہ انہوں نے روزے رکھے اور ایک تراویح کو چھوڑے بغیر شروع سے لے کر آخر تک مکمل تراویح کو انہوں نے پڑھا. کلام پاک کو پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک بلا ناغہ سنا. یقیناً آج زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، اللہ کے فرشتے ان پر ناز کرتے ہوں گے. حدیث پاک میں آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کی نماز کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں، دیکھو کس جوش کے ساتھ اور کس امنگ کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ آج یہ تکبیر اور تحمید کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں، اے باری تعالیٰ، کیا ہوگا اس مزدور کا بدلہ جس نے مزدوری کی ہو؟ تو کہا جاتا ہے اسے آج پورا بدلہ عنایت کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہو، جو لوگ آج کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف اللہ کا نام لیتے ہوئے نکلے، تم گواہ رہنا کہ جب یہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو میرے مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے پروانے کے ساتھ آئیں گے. بڑے خوش نصیب ہیں اور قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جو حضرات قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
حدیث پاک میں بڑی سخت ممانعت ہے، چاہے بچے ہی کیوں نہ ہو، قبر پر نہ ٹیک لگانا ہے، قبر پر نہیں بیٹھنا ہے، قبر کی بے ادبی ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو سخت قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ آج ہی نہیں، کبھی بھی قبر کھودنا نہیں، قبر کو ٹیک نہیں لگانا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قبروں کے اندر عذاب کو مسلط کرتے ہیں۔ قبر کا اکرام اور قبر کا احترام کرنا چاہیے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا اکرام کیا، احترام کیا، روزے رکھے، اور آج اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ لے کر، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تحفہ لے کر، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جنت کا پروانہ لے کر وہ لوگ لوٹ رہے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اور کتنی سعادت کی بات ہے کہ اس پرفتن زمانے میں، اس گناہوں کے دور میں، اس عصیان کے دور میں، اس نافرمانی کے دور میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خود رمضان کا مہینہ دیا۔ ہم نے مانگا نہیں تھا، ہم میں سے کسی نے مانگا تھا اللہ سے اللہ ہمیں رمضان دے دے؟ اللہ نے بن مانگے ہمیں رمضان دیا، اللہ نے بن مانگے ہمیں روزے دیے، اللہ نے بن مانگے ہمیں تراویح دی، اللہ نے بغیر مانگے کے اپنا قرآن دیا، سب کچھ وہی دیا، اور دے کر بدلہ بھی دیتا ہے کہ عید کے دن تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے صحیح معنوں میں رمضان کا حق ادا کیا، رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں تراویح پڑھی۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں میں، اخباروں میں، اور جہاں جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ عید کی مبارکباد ہر انسان دوسرے کو دیتا ہے، کہتا ہے عید مبارک، عید مبارک۔ یقیناً اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں عید جو منائی جاتی تھی، وہاں کے باشندے جو عید مناتے تھے، ناچتے تھے، کودتے تھے، اور بینڈ باجے کا استعمال کرتے تھے، اور تبلا سارنگی استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب جاہلیت کے رسوم ہیں اور جاہلیت کے رواج ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ہمیں دو عیدوں کو دیا، ایک یہ رمضان کی عید ہے اور ایک دوسری بقر عید ہے۔ یہ دو عیدوں کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی عید نہیں۔ مسلمانوں کو عید کیسا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں عید آیا کرتی تھی، آقا کے دور کے اندر عید آیا کرتی تھی، اور انہوں نے عید کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ عید ایک مسلمان کی کیسے ہوتی ہے۔ عید کے اندر کھیل کود نہیں، عید کے اندر کوئی تماشا نہیں، عید کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں، عید کے اندر کوئی شیطانی حرکت نہیں، عید کے اندر اللہ کا ذکر اور بڑھ جاتا ہے، اللہ کی عبادت اور بڑھ جاتی ہے، اور توبہ، تلا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ سب چیزیں عید کے دن بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جو عید کی رسم تھی اس کو ختم فرما دیا، اور ختم فرما کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ عید کا نمونہ دیا۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مبارکبادی پیش کر سکتا ہے، دعائیں دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری عید کو قبول کرے، اللہ تیری رمضان کی عبادتوں کو قبول کرے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج جب کل رات توقع نہیں تھی چاند کی رویت کی، سائنسی نقطۂ نظر سے چاند نظر آنے کے بالکل امکانات نہیں تھے، کرناٹک کے مسلمانوں نے اور بنگلور کے مسلمانوں نے چاند دیکھنے سے پہلے یہ طے کر لیا تھا، قصابوں نے بکرے لڑکا دیے تھے، ٹیلروں نے جن جن کے کپڑے تھے ان کو دے دیے تھے، آرڈر لینا بند کر دیا تھا، دکانوں کو سجا دیا گیا تھا، دکانوں کو سوار دیا گیا تھا، مہندیاں رچنے لگی تھی، گھروں کے اندر عید کی تیاری اور خریداری ہو چکی تھی، لوگوں کو ایک
ایک روزے سے اتنی نفرت تھی کہ وہ ایک روزہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. کسی کو اس بات کی تمنا نہیں تھی اے اللہ آج چاند نہ دکھانا, ایک اور تراویح دے دینا, ایک اور روزہ دے دینا, ایک اور سحری دے دینا, ایک اور افطاری دے دینا. بلکہ لوگ دیوانہ وار اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کر, اپنی لڑکیوں کو, اپنی ماں بہنوں کو بے حیائی کے ساتھ مارکیٹ کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اور خدا جانے اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ یہ عید کی شہادت جو دی گئی شرعی اعتبار سے صحیح تھی غلط تھی. بہرحال بنگلور کی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہم اس کے تابع ہیں. آج روزہ رکھنا بھی حرام ہے, ہم مان تو لیتے ہیں یہ دنیا ہے, یہاں جھوٹی گواہی بھی چلتی ہے, یہاں سچی گواہی بھی چلتی ہے. لیکن جس دن زبان پر تالا لگ جائے گا, جس دن آنکھوں پر پردہ پڑ جائے گا, اور جس دن پیر بولنے لگیں گے, اور جس دن ہاتھ بولنے لگیں گے, اور جس دن انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی دینے لگے گا, اس وقت پتہ لگے گا یہ کن لوگوں کا کارنامہ تھا جنہوں نے ایک سحری کو ختم کر دیا, ایک افطاری کو ختم کر دیا, ایک تراویح کو ختم کر دیا. وہ فیصلہ قیامت میں ہوگا. اور موت سے پہلے پورے کرناٹک اور جہاں جہاں عید منائی گئی ان تمام لوگوں کے روزہ چھوڑنے کا وبال اگر انہوں نے غلط گواہی دی ہے انشاءاللہ موت سے پہلے بھگتیں گے. وہ جو کرنا ہوگا ہوگا. لیکن حضرات آپ لوگوں نے جو رویہ اپنایا, آپ کو کیا چڑ تھی رمضان کے روزے سے, آپ کو کیا چڑ تھی سحری کرنے سے, آپ کو کیا چڑ تھی افطاری کرنے سے, کیوں آپ تیار تھے عید کی تیاری کے لیے؟ ایک روزہ اگر رکھ لیتے کیا آپ مر جاتے؟ آپ کیوں آپ عید کا چاند دیکھنے کے لیے بے قرار تھے؟ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کوئی اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا عید کا چاند دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے. کیا تمہارے باپ, تمہارے دادا اور تمہارے نانا ابلیس کو بند کر دیا گیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا چاند دے کر ابلیسوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور عید کے چاند کے بعد ابلیسوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا تمہیں بے قراری تھی کہ ہمارے باپ کو کیوں بند کر دیا گیا, ہمارے دادا کو کیوں بند کر دیا گیا, ہمارے گرو گھنٹال کو کیوں بند کر دیا گیا؟ کتنے کمینے اور کتنے نالائق ہیں, کم ذات ہیں وہ لوگ. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی ماں کو قسم دے کر پوچھے میں صحیح نطفے سے پیدا ہوا یا حرام کے نطفے سے پیدا ہوا؟ جب یہ اطلاع مل گئی کہ چاند دکھ گیا اور کل عید ہونے لگی ہے, کسی کے آنکھ سے ایک قطرہ جو ہے آنسو کا نہیں نکلا. صحابہ عید کا چاند دے کر ایسے رویا کرتے تھے گویا ان کی ماؤں کو ان کے سامنے قتل کر دیا جائے, ان کی اولاد کو زندہ درگور کر دیا جائے, ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وہ رویا کرتے تھے مولا رمضان ہم سے چھن گیا, مولا ہم سے تراویح چھن گئی, مولا سحری کی برکتیں چھن گئی, افطاری کی برکتیں چھن گئی. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ. اے لوگو تم اپنے پیٹ کے لیے کھاتے ہو, ہم سحری کھاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, نبی پر درود بھیجنے کے لیے نہیں, اس جہنم کے ایندھن کو بھرنے کے لیے, اس پاپی پیٹ کے سوال کو پورا کرنے کے لیے کتوں کی طرح ہم لپکتے ہیں سحری میں. لیکن اللہ کو پیار ہے, کھاؤ اور کھاؤ, اس لیے کہ جو سحری کے کھانے میں برکت ہے کسی اور کھانے میں برکت نہیں ہے. اور ایک پیاسا, ایک بھوکا جب افطاری کے دسترخوان کے اوپر رہتا ہے اور بسم اللہ کا انتظار کرتا ہے, روزہ کھولنے کا انتظار کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس وقت دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں پر ان کو کہتا ہوں کہ تم آمین کہو. لوگوں تمہیں کیا ملا؟ چاند کی اطلاع ملی. آج تم عیدگاہ سے جا کر آئینے کے سامنے دیکھ لینا, اگر تمہارا چہرہ نبی کے چہرے سے خالی ہے, اگر تمہارا چہرہ بش کے چہرے کی طرح ہے, اگر تمہارا چہرہ ٹونی بلیر کے چہرے کی طرح ہے, اگر تمہارا چہرہ کافروں کے چہرے کی طرح ہے, اگر تمہارا چہرہ مشرکوں کی چہرے کی طرح ہے, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے باپ ابلیس کے چھٹنے کا تمہیں انتظار تھا اور تم چاند کی اطلاع ملتے ہی وہ جو خشخشی داڑھی تمہارے چہرے پر آ گئی تھی, وہ جو بیماروں کی داڑھی آ گئی تھی, وہ جو قیدیوں کی داڑھی آ گئی تھی, چاند کی
کی اطلاع مل کر جن کمینوں نے اور جن نالائقوں نے، جن کمزاتوں نے چاند کی اطلاع پا کر 1,24,000 پیغمبروں کی سنت کو نکالا، اس نے رمضان کا قتل کیا، اس نے روزے کا قتل کیا، اس نے سحری کی بے عزتی کی، اس نے افطاری کی بے عزتی کی، اس نے قرآن کو اپنے پیروں تلے روندا۔ نالائق، اگر تیری موت اس حالت کے اندر ہو جائے، اللہ کی قسم نبی کے ہاتھ تجھے حوض کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ نالائق، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی اور تو پل صراط پر گزر نہیں سکتا۔ توبہ کر لے۔ چاند دیکھ کر صحابہ رویا کرتے تھے اور چاند دیکھ کر تو داڑھی کو بڑھاتا ہے، چاند دیکھ کر عورتوں کو بے پردہ بازاروں کے اندر بھیجتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے تو شیطان کا بچہ ہے، ابلیس کی اولاد ہے۔ اگر تو صحابہ کو ماننے والا ہوتا، اگر تو نبی کو ماننے والا ہوتا، اگر تو اولیاء اللہ کو ماننے والا ہوتا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی عید کیسی تھی؟ خواجہ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عید کیسی تھی؟ نبی کی عید کیسی تھی؟ صدیق کی عید کیسی تھی؟ کیا وہ شام دیکھ کر داڑیاں مڈایا کرتے تھے؟ آج تجھے کتنے لوگ ہیں سود پر پیسہ لے کر، گھر کا مال گروی رکھ کر آج کپڑے پہن کر آ کر وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم کپڑے پہننا عید ہے، آج جو ہے فقیر بھی کپڑے پہنتا ہے، اگر ہم کپڑے نہ پہنے تو ہماری عید کیسے ہوگی؟ ہمارے گھر میں بریانی نہ بنے، ہمارے گھر کے اندر عید کیسے ہوگی؟ ہم کلین شیو نہ کریں، ہم بھیڑوں چماروں اور کافروں کا چہرہ نہ بنائیں، ہماری عید کیسی ہوگی؟ ہم نئے چپل نہ پہنے، ہماری عید کیسی ہوگی؟ کان کھول کر سن لو، تمہارے چہروں پر نہیں لکھا ہے کہ تم نے روزہ رکھا نہیں رکھا، نہ میری پیشانی پر لکھا ہے کہ میرا روزہ تھا یا نہیں تھا۔ میں یہ تراویح پر ہے تو جیسے میری پیشانی پر نہیں ہے ویسے آپ کی پیشانی پر بھی نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لو، جس نے صحت کی حالت میں ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑا، وہ بیڑی پھونکنے والے، سگریٹ پھونکنے والے، گانجا مارنے والے اور جانوروں کی طرح پان چبا کر تھوکنے والے، کان کھول کر سن لے، آج تجھے عید منانے کا حق نہیں ہے۔ عید تو روزے داروں کی عید ہے، کیوں آ گیا بے حیا بے شرم عیدگاہ کو کیوں آ گیا؟ آج اس کی مزدوری ملے گی جس نے رمضان کے اندر محنت کی تھی، جس نے بھوک کو برداشت کیا تھا، جس نے پیاس کو برداشت کیا تھا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، ایک کنٹراکٹر ایک بلڈنگ کو تعمیر کرتا ہے، ایک اپارٹمنٹ کو تعمیر کرتا ہے اور کہتا ہے ہفتے کی رات کو آ کر پیمنٹ لے لینا۔ کون لے سکتا ہے پیمنٹ؟ جس نے گارے کا کام کیا، جس نے گچی کا کام کیا، جس نے پلمبر کا کام کیا، جس نے الیکٹریشین، وہی نہ لے سکتا ہے۔ مجھ جیسا نالائق راستے میں جاتے ہوئے یہ سوچ کر کہ یجمان پیسہ دے رہا ہے، چلو میں بھی لائن میں لگ جاؤں، یجمان مجھے جوتا لے کر مارے گا نہیں مارے گا؟ تم کیوں مجھ سے؟ ارے تم نے کام نہیں کیا۔ جب کام نہیں کر کر میں دنیا والوں سے مزدوری نہیں لے سکتا، بے حیاؤ داڑھی مڈا کر، تراویح کو چھوڑ کر اور روزے کو چھوڑ کر، اللہ کے رمضان کی بے حرمتی کر کر، کون سا منہ لے کر گروی سامان رکھ کر نئے کپڑے پہن کر تم آ گئے؟ تمہارے اندر شرم نہیں ہے، تمہارے اندر غیرت نہیں، تمہارے اندر حیا نہیں؟ میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے اللہ، میں پاپی آج میری قبر کھود کر میری قبر کی مٹی میرے سر پر ڈال لوں گا۔ مولا آج میرے گھر کے اندر بریانی نہیں بنے گی، میرے گھر میں چہلم کا کھانا بنے گا، میرے گھر میں زیارت کی بوندی بٹے گی۔ مولا میں جیتے جاگتے مردہ ہوں، مولا تو نے مجھے رمضان دیا تھا، تو نے مجھے روزہ دیا تھا، تو نے مجھے تراویح دی تھی، تو نے مجھے رحمت کا شرح دیا تھا، تو نے مجھے مغفرت کا شرح دیا تھا، تو نے مجھے جہنم سے خلاصی کا شرح دیا تھا۔ مولا آج میں عیدگاہ نہیں جا سکتا۔ نالائق، شرم کر، روزے کو چھوڑ کر، جول کے مال کو گروی رکھ کر ماروڑی کے پاس تو آج کپڑے پہن کر سمجھتا ہے تو نے عید کیا۔ دیکھو مر کر اللہ کو جواب دینا ہے، اور انسان جب مرتا ہے سب سے پہلے کیا پڑتی ہے؟ اس کی زبان۔ یہ بات یاد رکھو، اگر یہ میری بات غلط ہے، اگر یہ میری بات غلط ہے، اللہ تبارک تعالیٰ موت کے وقت انتقام لے لے گا، قبر میں انتقام لے لے گا۔ ابھی ہم روزوں سے فارغ ہو کر آئے ہیں، ابھی کلام پاک کی 6666 آیتوں کو ہم تراویح میں سنا کر آئے ہوئے ہیں، ابھی رمضان کے مبارک مقدس مہینے سے آئے ہیں۔ ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے آپ کو۔ بے روزے دارو، اللہ کی قسم آج تمہاری عید نہیں۔ میں بتاؤں آج عید کس کی ہے؟ میں بتاؤں آج عید راستوں میں پھرنے والے کتوں کی ہے، آج عید پاخانہ کھانے والے خنزیر کی ہے،
जानवरों की ईद है, आज ईद फिजा में उड़ने वाले परिंदों की है। आज कुत्ते की ईद कैसी होगी? आज पाखाना खाने वाले खिंजीर जिसका नाम लेते हुए तुम्हारे आंख पर कांटे आ जाते हैं, ईद उसकी है। खिंजीर दाढ़ी मुंडाने वाले को देखकर, खिंजीर रोजा छोड़ने वाले को देखकर, खिंजीर जिसने अल्लाह के कुरान की तौहीन की, जिसने रमजान की तौहीन की, जो रमजान में टीवी देखता रहा, जो गालियां देता रहा, गद्दारी करता रहा, अल्लाह की कसम अगर मेरी बात का यकीन ना आए, अल्लाह से आप दुआ करना, मौला किसी खिंजीर की जुबान मुझे समझ में आ जाए, रास्ते में फिरने वाले किसी मुर्दार खाने वाले गिद्ध की जुबान मुझे समझ में आ जाए। और तो टट्टी में पड़े हुए कचरे की तरफ लपकने वाले, मौला मुझे कुत्ते की जुबान 2 मिनट के लिए दे दे। वो कुत्ता, वो सूअर, वो गिद्ध ये कहेगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता बनाया, ए अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे खिंजीर बनाया, ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे गिद्ध बनाया, मुर्दार खाने वाला, लेकिन दाढ़ी मुंडा मुसलमान नहीं बनाया, रोजा तोड़ने वाला मुसलमान नहीं बनाया, कुरान का कत्ल करने वाला मुसलमान नहीं बनाया, रमजान की बेहुरमती करने वाला नहीं बनाया। क्यों? उसके लिए रमजान आया भी नहीं, उसके लिए गया भी नहीं। तुम्हारे लिए रमजान आया था, क्या किया तुमने रमजान में सिवाय नबी की बददुआ लेने के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की जलन लेने के? सारा रमजान नबी की बददुआ लेते रहे। क्या तुमने नहीं सुना तुम्हारे इमामों से, क्या तुमने नहीं सुना तुम्हारे मजलिस में, तुम्हारे हल्कों में कि नबी मिंबर पर चढ़ते गए और आमीन कहते गए, और नबी से पूछा गया आप तीसरी सीढ़ी पर चढ़े और आपने आमीन कहा, वो क्या था? आपने फरमाया वो शख्स तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। उर्दू समझते हैं आप? तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, क्या मतलब तबाह हो जाए? उसका कारोबार टूट जाए, मियां बीवी में नफरत आ जाए, औलाद नाफरमान हो जाए, उसके ऊपर पुलिस की लाठियां बरसें, उसके ऊपर झूठे केस मुकदमे दायर किए जाएं और टाडा एक्ट के अंदर वो गिरफ्तार हो जाए, वो जेलों और सलाखों के पीछे चल जाए, वो भिखारी बन जाए, वो कुत्तों से बदतर जिंदगी गुजारे, वो सूअर से बदतर जिंदगी गुजारे। समझते हो किसने बद्दुआ दी? तुम्हारे दिल जले इमाम ने बद्दुआ नहीं दी कि जिसको तुमने कम तनख्वाह दे दी, तुम्हारे उस फकीर ने बद्दुआ नहीं दी जिसको बूंदी नहीं मिली और कोसता हुआ चला गया, तुम्हारे उस पड़ोस ने बद्दुआ नहीं दी जिसे सत्ते फितर नहीं मिला और उसने बद्दुआ दे दी। बद्दुआ किसने दी? जिसने ताइफ की सरजमीन में पत्थर खाए और रहमत की दुआएं दी। बद्दुआ किसने दी? जिसकी बेटी ज़ैनब को मक्का मुकर्रमा से रात में हिजरत के लिए निकाला गया, हिबार इब्ने अस्वद ने तीर फेंका। तुम जानते हो, तुम जानते हो आज तुम ईद की मुबारकबादी लेकर जा रहे हो या नबी की बद्दुआ का तोप अपने गले में लेकर जा रहे हो। बेशर्मो, तुम्हें बिरयानी खाने का हक नहीं है, तुम्हें कपड़े पहनने का हक नहीं है, तुम्हें सुरमा लगाने का हक नहीं है, तुम्हें इत्र लगाने का हक नहीं है। ईद उसकी जिसने खुदा को राजी किया, ईद उसकी जिसने नबी को राजी किया, ईद उसकी जिसने रमजान में कलाम पाक को मुकम्मल किया, ईद उसकी जिसके 29 रोजे मुकम्मल हुए, ईद उसकी जिसने आंखों का रोजा रखा, ईद उसकी जिसने कानों का रोजा रखा, ईद उसकी जिसने दिल का रोजा रखा, ईद उसकी जिसने दिमाग का रोजा रखा, ईद उसकी जिसने जाहिर का रोजा रखा, ईद उसकी जिसने बातिन का रोजा रखा। अल्लाह की कसम तुम्हें कोई हक नहीं है ईद बनाने का। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिन में निकलना चाहती थी। आपके खानदान वालों ने मशवरा दिया जालिम नहीं छोड़ेंगे, आप रात में निकलना। आप रात में हालत हमल में नबी की बेटी ऊंट के कजावे में बैठ गई। जालिम मुशरिक काफिर हिबार इब्ने अस्वद ने एक तीर फेंका। बदकिस्मती से वो तीर नबी की साहिबजादी, नबी के दुख्तरे नेक अख्तर, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें समझते हो कि सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नबी तुम्हारी बेटियों से प्यार है, नबी को अपनी उम्मत से अपनी बेटियों से प्यार नहीं। नबी तड़प रहे हैं, नबी बेकरार है, यहाँ हमल फटता है, बच्चा वज़ा हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, खून का फव्वारा निकलता है। माँ करीब नहीं कि माँ को बुलाया जाए, बाप करीब नहीं कि बाप को बुलाया जाए, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अजीज नहीं। रेगिस्तान के लखो तक वादी के अंदर नबी की साहिबजादी का पेट फटा
हुआ है, खून के फुव्वारे निकल रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं अल्लाह तबारक तआला के अलावा। और वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हैं, ज़ैनब कब आएगी, ज़ैनब कब आएगी। तो चुनाचे एक आपके खानदान का आदमी आपको देखता है, कपड़े में लपेटता है, आंखें बंद कर कर कजावे के अंदर बिठा देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा के बॉर्डर पर आ जाते हैं अपनी साहिबजादी को देखने के लिए, अपनी बेटी को देखने के लिए। जब मुश्किल से हजरत ज़ैनब मदीने मुनव्वरा पहुंचती हैं, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हजरत ज़ैनब का मंजर आता है तो देखते हैं कि हजरत के ज़ैनब का पेट फट चुका है, हमल जाया हो चुका है और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म से खून का फुव्वारा निकल रहा है। अपने मुबारक हाथों में उठाते हैं अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे में ले जाकर कहते हैं, बेटी ज़ैनब आराम कर लेना, तुम्हें मेरी वजह से काफिरों ने सताया, मेरी वजह से मुशरिकों ने सताया। आखिरकार वो जमाना कोई सर्जरी का जमाना नहीं था, वो जमाना कोई एंटीसेप्टिक इंजेक्शन देने का जमाना नहीं था। तड़पती बिलखती बेटी नबी के गोदों के अंदर उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी रूह निकल जाती है। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हामिला बेटी को काफिरों ने जालिमों ने कत्ल कर दिया, बद्दुआ दीजिए। नबी ने उस वक्त भी बद्दुआ नहीं दी, अपनी बेटी के कातिलों को बद्दुआ नहीं दी, उनको नींद आ रही है। नबी के कितना जबरदस्त किस्सा हो रहा है और मुंडी जो खतरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिलों को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन जब तीसरे सीढ़ी पर आप चढ़े तो आपने फरमाया तबाह हो जाए मेरी उम्मत का वो आदमी, बर्बाद हो जाए मेरी उम्मत का वो। गौर करे, हालत हमल में तीर मार कर नबी की बेटी का पेट फाड़ कर हमल को गिराने पर नबी के बेटी के पेट से खून के फव्वारे निकलकर नबी की बेटी को शहीद करने वाले कातिलों को नबी ने माफ कर दिया। लेकिन उम्मत के वो जालिम जिन्होंने रमजान के बाद ईद का चांद देखकर दाढ़ी मुंडाया, जिन्होंने ईद का चांद देखकर गुनाह के अंदर मुब्तला हुए, खत्म के बाद हमारी मस्जिदों की हालत क्या होती है? मसाजिद वैरान हो जाते हैं, नमाजियों की तादाद कम हो जाती है। अभी मुर्दे को मरे हुए चहलुम का इंतजार होता है, बरसी का इंतजार होता है, तीनवे का इंतजार होता है, क्या खुदा जाने क्या क्या। अभी रमजान का 3वां नहीं हुआ, रमजान का 10वां नहीं हुआ। कातिलों, अल्लाह के घर को कत्ल कर कर तुम्हें क्या मिला? अल्लाह के घर को वैरान कर कर तुम्हें क्या मिला? खुदा के घर को वैरान करने वालों, खुदा तुम्हारे घर को आबाद नहीं करेगा जब तुमने खुदा के घर को वैरान किया। आज फजर की नमाज में हमने वो तादाद देखी, मस्जिद को सुकड़ते हुए देखा, मस्जिद को रोते हुए देखा। मस्जिद की जुबान होती, मस्जिद की आंखें होती, आप देखते मस्जिद बिलक रही थी, मस्जिद तड़प रही थी, मस्जिद रो रही थी। ए अल्लाह, सजदों से आबाद करने वाले तेरे बंदे कहां चले गए? अगर उनको आबाद करना नहीं था तो मुझे आबाद कर कर मेरा मजाक क्यों उड़ाया? मेरे सुहाग को बाकी रखना नहीं था तो मुझे सुहागन बनाकर मुझे तलाक क्यों दी? लोगों, याद रख लो, खुदा के घर को वैरान करोगे, खुदा तुम्हारे घर को जीते जागते बर्बाद करके रख देगा। लोगों, याद रखो, नबी की बद्दुआ लोगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कहो अल्लाह से, ए अल्लाह, किसी ने बताया नहीं था या बताया था, बात समझ में नहीं आई थी, चांद देखकर यहूद और नसारा का चेहरा हमने बना लिया। मौला, अगर किसी ने बताया भी था, हमने समझा नहीं था, हमने समझा हम रमजान के मुसलमान हैं। मौला, हम मरते दम तक के मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रमजान के छूटे हुए रोजों की कज़ा करेंगे। लोगों, आज तुम जैसे बेहया लोगों की ईद नहीं, आज जानवर तुम्हें देख कर ईद करता होगा। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मुझे नबी का नाफरमान नहीं बनाया, वो आदमी नहीं बनाया जिसके गले में नबी की बद्दुआ का तौक लग गया और नबी की बद्दुआ जिसके पीछे लग गई। हमारे दुकान में, हमारे मकान में अगर कोई भीख मांगने के लिए आए, बाबा अल्लाह के नाम पर रोटी दे दो, और घर में रोटी थी हमने नहीं दी, वो जाते हुए कोस कर चला गया, खुदा तुम्हें गारत करे, हमारे दिल में वसवसा आता नहीं आता? या अल्लाह, हम फकीर की बद्दुआ क्यों ले? ए बेटी जाना, उस फकीर को चवन्नी दे देना, रोटी ना सही, आठाने दे देना, चाराने दे देना। यानी रास्ते में जाने वाला, खड़े होकर पेशाब करने वाला, दर दर भीख मांगने वाला फकीर अगर हमें बद्दुआ देकर जाता है, हमारे घर को उजाड़ने की बद्दुआ देकर जाता है, तो हमें बेकरारी हो जाती है। तुम्हारे दिल पत्थर हो गए,
تمہارے سینوں میں تم نے چٹان رکھ لی، فقیر کی بددعا سے کامنے والوں نبی نے بددعا کی اور سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بددعا پر آمین کہی، یا آپ نے بددعا کی آقا نے آمین کہی؟ کون ہیں بددعا کرنے والے، آمین کہنے والے؟ کیا ان کی نہیں سنے گا خدا؟ کیا نبی کی نہیں سنے گا؟ ارے آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ نے کنکریوں کو اٹھایا، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، آپ نے کھارے پانی کے چشمے میں اپنے تھوک کو ڈالا، وہ پانی میٹھا ہو گیا، آپ 1 لوٹا پانی میں کچھ ایسا پڑا، ہاتھ ڈالا کہ سارے قافلوں کے لیے وہ پانی بس آ گیا، وہ مشکیزے کا پانی جو چاہا اللہ نے دیا نہیں دیا؟ جب دیا تو نبی نے یہ کہا کہ میری قوم کے وہ لوگ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائیں، آج تمہیں مبارکبادی لینے کا حق نہیں، آج کالے کپڑے پہننا، آج ماتم کرنا، آج رونا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اللہ اکبر، کون سی شخصیت، کون سی ذات گرامی؟ مجھے بتاؤ، حضرت علی کے چہرے پر داڑھی تھی نہیں تھی؟ حضرت علی ماروڑی کے پاس جاتے تھے؟ حضرت علی کے گھر میں ٹی وی تھی؟ حضرت علی کے گھر میں کیبل کلیکشن تھا؟ کون ہے حضرت علی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون ہے حضرت علی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کون ہے حضرت علی؟ حضرت حسن کے ابا کون ہے حضرت علی؟ حضرت حسین کے ابا کون ہے جنہوں نے پیدائش سے لے کر موت تک خود کا شرک کا منہ نہیں دیکھا؟ ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ، عمر کو کہتے ہیں رضی اللہ، ابو بکر کو کہتے ہیں رضی اللہ، عثمان کو کہتے ہیں رضی اللہ، خالد کو کہتے ہیں رضی اللہ، طلحہ کو کہتے ہیں رضی اللہ، اور زبیر کو کہتے ہیں، لیکن حضرت علی کو کرم اللہ وجہ، اللہ نے آپ کے چہرے کو شرافت سے نوازا، بت کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ حضرت علی جن کی پرورش آقا نے فرمائی اور جن کو اپنی بیٹی پر رحمت فرمائی، جنتی عورتوں کے سردار، عید کے دن ستو پھک رہے تھے، عید کے دن ستو پھک رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، اے علی، آج عید کا دن ہے، غریب غریب فقیر فقیر بھی خوشی مناتا ہے، یہ ستو کا آٹا کھا رہے ہیں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی کو موت سے پہلے جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ ہیں جن کا کفن آنے سے پہلے جنت کی سند دے دی گئی ہے۔ حضرت علی وہ ہیں جن کی موت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں حضرت علی اور فاطمہ کی بشارت دے دی اور محل کو تیار کر دیا۔ حضرت علی رونے لگے، مجھ گنہگار کی کیا عید ہے، جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا میں عید نہیں مناؤں گا۔ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اس دن میرا عید کا دن ہوگا۔ جس دن خبر میں جاؤں گا، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے دوں گا، وہ دن میرا عید کا دن ہوگا۔ جس دن نام اعمال سیدھے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، وہ دن میرا عید کا دن ہوگا۔ جس دن میں پل صراط پر سے گزر جاؤں گا، وہ دن میرا عید کا دن ہوگا۔ جس دن نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملے گا، وہ دن میرا عید کا دن ہوگا۔ تم سود پر بھی لو، حرام کا بھی کھاؤ، رنڈیوں کے پاس بھی جاؤ اور چاند دے کر نبی کی داڑھی مڈاؤ اور تم یہ سمجھو کہ تم عید کرو۔ اچھا، نبی کی بددعا کسے ملی کسے نہیں ملی یہ تو فیصلہ آخرت میں ہوگا، لیکن ایک فیصلہ دنیا میں بھی ہے۔ وہ دنیا کا فیصلہ چہرے کا فیصلہ ہے۔ جس نے چاند دیکھ کر خشخشی داڑھی کو، بیمار داڑھی کو، 1,24,000 پیغمبروں کی سنت کو پیشاب کی نالی میں پھینک دیا، سمجھ لینا کہ اس کے گلے میں نبی کی بددعا کا توق لگ گیا۔ نہ کسی مجاور کی تعویذ کام آئے گی، نہ کسی مزار کو لحاف لگانا کام آئے گا، نہ کوئی منت کام آئے گی، نہ کوئی سماجت کام آئے گی۔ خدا تجھے برباد کرنے پر آئے، نبی کی بددعا تجھے لگ جائے، زمین و آسمان کی مخلوق مل کر تجھے نہیں بچا سکتی۔ اور عیدگاہ میں کچھ ہجڑے بھی آ جاتے ہیں، معلوم ہے؟ حنفیوں کے یہاں عورتوں کو عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے، ہجڑے آ جاتے ہیں، بولے تو ذرا نوجوان پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی، پیچھے پلٹو نہ تو اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھو، جس نے ہاتھ کے اندر مہندی لگائی وہ ہجڑا۔ مرد کے لیے مہندی لگانا حرام ہے، صرف بالوں پر اور داڑھی پر مہندی لگا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو مصافحہ کرنا چاہے، اس کے ہاتھ میں مہندی لگ دکھے، کہہ دینا میں ہجڑوں سے مصافحہ نہیں کرتا، کھلی ہوئی اللہ کی قسم۔ نالائق مجاہد، تیرے ہاتھ میں تلوار ہونے کے بجائے عورتوں کی مہندی لگا رہا، بالیاں لگا لے، لنگا اور چولی پہن لے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے ہوا نہیں،
तरावी पढ़ने हुआ नहीं, हिजड़ा बनकर अल्लाह के घर को आ गया। किसके बाप ने तुझे कहा कि 3 उंगलियों को मेहंदी लगाना चाहिए? 3 उंगलियों को मेहंदी लगाना तो ये कान में बाली डाल ले, आधी चोटी रख ले, बहुत चोली पहन ले। कैसे कैसे हिजड़े हैं मुसलमानों की जमात में। एक तरफ पूरे काफिरों की यहूद और नसारा, पूछना नहीं चाहिए था आलिम से हजरत मेहंदी लगाना जायज नहीं जायज? जोरू को पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाना मालूम, और दीन का मसला आलिम से पूछना मालूम नहीं, दाढ़ी का मसला आलिम से पूछना मालूम नहीं। बहरहाल आज काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने रमजान के पूरे रोजे रखे, 100 मरतबा, 1000 मरतबा जमीन आसमान के फरिश्ते उनको पैगाम देते हैं, तुम खुशी से अपने घरों की तरफ लौट जाओ, तुम बख्शे बख्शाए हो। ये सिर्फ 2 मौकों के लिए बशारत है। एक मौका कब? एक मौका जब अल्लाह ताला अपने घर में बुलाते हैं हज बैतुल्लाह के लिए। हदीस पाक में आता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, जिसने हज किया और कोई गुनाह का काम नहीं किया, कोई गंदी बात नहीं की, वह लौटेगा अपने घर को ऐसे जैसे उसकी मां ने उसी दिन पैदा किया हो। और एक ईद का मौका कि ईद के मौके से जाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ऐसे लौट रहा है गोया उसकी मां ने उसे उसी दिन पैदा किया, बख्शिश का परवाना लेकर। लेकिन याद रखो, जिन्होंने रमजान के रोजे छोड़े, आज तौबा का दिन है, अल्लाह की रहमतों के बरसाने का दिन है, बरकतों के नुज़ूल का दिन है। अल्लाह आसमान दुनिया में आकर हमारी फरियाद सुनते हैं। ईदगाह में निकलने से पहले, चप्पल पहनने से पहले तौबा कर लो मुसलमानों, तौबा कर लो। नबी की बद्दुआ का तौक दिन दाढ़ी मुनों के गले के अंदर पड़ चुका है। रोजा जिन्होंने छोड़ा, तरावी जिन्होंने छोड़ा, आज तौबा कर लो कि मौला इतनी गंदी बात थी, इतनी सख्त बात थी, हमें मालूम नहीं था, आज मालूम हो गया। मौला हम तौबा करते हैं, छूटे हुए रोजों को रखते हैं, छूटी हुई नमाजों को पढ़ते हैं, अब मरते दम तक दाढ़ी पर हाथ नहीं लगाएंगे। अरे भाई, नौजवान दाढ़ी मुड़ाता है, बात समझ में आती है कि उसे लाइन मारना है, उसे जिना करना है, उसे शराब खाने जाना है, और जिसकी टांग एक कब्र में लटकी हुई इस बुड्ढे को क्या करना है? ये कौन से हकीम का हलवा खाता है? कारखाने वालों ने धक्के देकर निकाल दिया, तू रिटायर्ड है, तू मर चुका है, तू जिंदा रहेगा, हम पेंशन देंगे, हम तुझे तुझे क्या जरूरत दाढ़ी मुड़ाने की? नालायक, तुझे देखकर बच्चे आकर कहते हैं बच्चों दम करो दम करो, और तू दाढ़ी मुड़ाकर काफिर बनकर हिजड़ा बनकर जिंदगी गुजारता है। तो इसलिए तौबा कर लो मेरे भाई, आज तौबा का दिन है, और तौबा अल्लाह तबारक ताला पसंद करते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारे जमा होने को, हमारे कहने को, हमारे रमजान की इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला रमजान की कोताहियों को माफ फरमाए, रमजान की गलतियों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला, तूने हमें रमजान दिया, हमने उसका इकराम नहीं किया, हमने उसका एहतराम नहीं किया, हमने उसकी कदर नहीं की, मौला हमें माफ फरमा दे। ए अल्लाह, सहाबा किराम ईद का चांद देखकर तड़पा करते थे, बिलका करते थे। मौला, आज हम मचल रहे हैं कि सनीमा खाने कब आबाद होंगे, शराब खाने कब आबाद होंगे। बोलो, आज के बाद सहरी का वक्त होगा, सहरी करने वाले नहीं मिलेंगे। मौला, आज के बाद इफ्तारी का वक्त होगा, आज इफ्तारी करने वाले नहीं मिलेंगे। ए अल्लाह, आज इशा की नमाज तो होगी, उसके बाद मुसल्ला खाली हो जाएगा, 20 रकात नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वितर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ए अल्लाह, तेरी सहरी की बरकतें और तेरी इफ्तारी की बरकतें, तेरी रमजान की बरकतों से दूर जा रहे हैं, लेकिन तू तो दूर नहीं हुआ मौला, तेरे से हम करीब हैं। ए अल्लाह, तेरी रहमत में हमें ढांप ले, तेरी बरकतें हम पर निछावर फरमा। तौबा कर लो, अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन वाखदान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी कर दो मैं आपको नहीं